بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے کہ خیر سے خالی چار چیزیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کی ہمیں ترغیب دی، اچھے اعمال کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا نعیم بن نعیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ایک مقررہ مدت کے اندر صبح و شام کر رہے ہو؟ اس کے بعد حضرت سیدنا نعیم بن نعیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کی روایت کی مثل بیان فرمایا، البتہ اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ اس بات میں کوئی بھلائی نہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے اللہ عز و جل کی خوشنودی مقصود نہ ہو، اور نمبر 2، اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جس سے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اور نمبر 3 ارشاد فرمایا، اس شخص میں خیر نہیں جس کی جہالت اس کی بربادی پر غالب آ جائے، اور چوتھے نمبر پر ایک بات ارشاد فرمایا اور اس شخص میں بھلائی نہیں جو اللہ عز و جل کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے نصیحت فرمائی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ بن ثابت علیہ رحمۃ الواحد سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عمر، اللہ عز و جل سے ڈرو اور جان لو، اللہ عز و جل نے جس عمل کو دن میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اسے رات میں کیا گیا تو وہ اسے قبول نہیں فرمائے گا، اور جس عمل کو رات میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کسی نے اسے دن میں کیا تو اللہ عز و جل اسے بھی قبول نہ فرمائے گا، اور نفل قبول نہیں فرماتا جب تک فرائض ادا نہ کر لیے جائیں، اور جنہوں نے دنیا میں حق کی پیروی کی، قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور میزان پر لازم ہے کہ جب اس میں حق رکھا جائے تو وہ نیکیوں سے بھاری ہو جائے، اور جنہوں نے دنیا میں باطل کی پیروی کی، بروز قیامت ان کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، اور میزان پر لازم ہے کہ جب اس میں باطل رکھا جائے تو وہ ہلکا ہو جائے، وہ کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے۔ بے شک اللہ عز و جل نے اہل جنت کا ذکر اچھے اعمال سے کیا اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمایا گئے، پس جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ ان میں داخل ہونے سے محروم نہ ہو جاؤں، اور اللہ عز و جل نے جہنمیوں کا ذکر ان کے برے اعمال کے ساتھ فرمایا اور ان کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی، بس جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں کہ میرا انجام ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور بندے کو چاہیے کہ وہ امید اور ڈر کے درمیان رہے اور اللہ عز و جل پر بے جا امیدیں باندھنے سے باز رہے اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ اگر تم نے ان باتوں کو یاد رکھا تو آنے والی موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی، اگر میری وصیت کو ضائع کر دیا تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں ناپسند نہ ہوگی، حالانکہ تم موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ لوگوں نے نصیحتیں حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت میرے دیکھنے